جی السلام علیکم، میں ہوں ساجدہ اردو ڈیلائٹ چینل سے، اور آج آپ کے سامنے بات کروں گی میٹھی عید کی، لیکن باتیں اس میں کڑوی کڑوی ہیں، کڑوی کڑوی باتیں، میٹھی عید۔ چلیں ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو جیسے کہ رمضان کا جب سٹارٹ ہوا تھا تو مبارکباد چلی تھی، اب رمضان کی رخصت ہے تو دعا بھی ہے کہ اللہ میاں ہم سب کی معافی ہو گئی ہو، اور اللہ کی طرف سے جو بھی ہم پہ آزمائشیں تھیں وہ سب ختم ہو گئی ہوں۔ لیکن ایک جو ظاہری آزمائش ہے نا پاکستان والوں کے لیے، تو وہ عید تو میٹھی میٹھی آ رہی ہے، لیکن جو آزمائشیں ہیں بہت کڑوی کڑوی ہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے میری بات، آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں بات کروں گی اس رمضان میں مہنگائی میں جو تابڑ توڑ حملے ہوئے ہم پہ، اور ہم اس سے نبرد آزما ہوتے چلے گئے، کیونکہ ہم قصوروار ہیں، پاکستانی ہیں۔ ہم نے اتنے خلوص سے ملک بنایا تھا، دیکھیں عیدیں منائیں گے، رمضان منائیں گے، بقرعید منائیں گے۔ ابھی تو بقرعید بھی آئے گی تو پتہ چلے گا کہ بکرا ہمارا گلا کاٹتا ہے یا ہم بکرے کا کاٹتے ہیں۔ مطلب بکرا خریدنے کی جو مہنگائی ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ اس بکرا تو خدا نخواستہ نہیں کاٹے گا گلا، ظاہر وہ قربانی کا ہوگا اور متبرک بکرا ہوگا، لیکن بہرحال اس کی جو قیمت ہے اور اس کا جو مالک ہے وہ ضرور ہمارا مہنگائی کے چکر میں گلا کاٹے گا۔ تو اب جانا جب بھی مارکیٹ ہوا اور جا کے کوشش کی لوگوں سے بات کرنے کی اور ان سے ان کی رائے لینے کی، تو یقین کریں، حالانکہ پھل میری نزدیک کوئی ضروری چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر ایک غریب آدمی پورا سال پھل نہیں کھاتا تو وہ سوچتا ہے رمضان میں ہی اپنے بچوں کے ساتھ کچھ سیلیبریشن کر لیں یا اپنی جو باڈی ہے اس کو طاقت دے دیں۔ تو وہ تو میرے خیال میں ظفر بھائی نے اس پہ بہت کام کیا، اور آپ کو دیکھا آپ نے کہ اگر ایک ایک پھل تھا تو اس پہ ہاتھ رکھنا محال تھا، اور ایک نارمل آدمی نے بھی پھل کھانے چھوڑ دیے تھے، چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آپ گروسری کی طرف آ جائیے، آٹا، ارے رمضان آیا ہے تو لگ رہا ہے کہ آٹا کھانا بھی لوگ چھوڑ دیں۔ چینی، چاول اور دالیں، ہر چیز کی جو مہنگائی ہے، یہ گھر کے میں سودے کی بات کر رہی ہوں، جو ایک ضروری آئٹم ہے ہمیں لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جو عید ہے نا، وہ عید جو ہے نا ہماری ایک مذہبی تہوار ہے، اور بچے بھی چاہتے ہیں، بڑے بھی چاہتے ہیں کہ اس کی خوشیوں کو میٹھا میٹھا رکھا جائے، لیکن نہیں بھائی، اس کو تو اگر بچوں کے عورتیں کپڑے لینے گئی ہیں نا تو یقین کریں کہ پہلے ٹرپ میں تو وہ واپس ہی آ گئیں، کہ جتنے بھی پیسے لے کر گئی تھی پاکٹ میں پیسے اتنے تھے ہی نہیں کہ اگر وہ چاہ رہی ہیں کہ اگر دو بچے ہیں کسی کے کہ دونوں کی شاپنگ کر لی جائے، تو جو پرائز بتائے نا، تو جو پینٹ اگر پوچھی جو پہلے آرام سے مل جاتی تھی 600-700 روپے کی، وہ پینٹ کم از کم بھی اب 1400-1500 کی ہو گئی۔ چلیں، اب آپ کو گھر جانا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ شلوار قمیض لینا ہے یا پینٹ شرٹ لینا ہے، تو اس میں سے بھی آپ بالکل دو بچوں کے تو لے ہی نہیں سکتے، ایک کی شاپنگ کر کے آ گئے۔ پھر اس کے بعد جوتوں کی طرف چلے جائیں۔ جوتے آپ نے جو لینے تھے تقریباً پہلے آ جاتے تھے اچھے، 2-4 سال پہلے، 1-2 سال پہلے، کہ اگر بہترین برانڈ کا بھی لینا ہے، جیسے کہ آپ باٹا کا لینا چاہ رہی ہیں سلیپر وغیرہ، یعنی کہ سافٹی وغیرہ، تو 2-3 سال پہلے آرام سے 1500-1600 روپے کا وہ آ جاتا تھا۔ مطلب جوتے کا ایک پروگرام جوتے کا 1500-1600 سے لے کے 2000 تک میں ختم ہو جاتا تھا قصہ، لیکن نہیں بھائی، اب اگر آپ سافٹی لینے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو کم از کم 3000 کی ملے گی، یعنی کہ آپ اس سے بھی گئے۔ ایک تو آپ کو پہلے تنخواہ جو ملی اس میں آپ نے کھانے پینے میں لگا دیا، جو افطاری سحری کا ایکسٹرا خرچہ ہوا وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا، پھر جو پیسے بچے اب اس میں آپ نے کپڑے لینے شروع کیے تو کپڑوں کی اب پھر جب اگر لیڈیز کے کپڑے ہیں تو پھر بات آ جاتی ہے کہ پھر وہ مہنگے ترین ہو گئے، یا تو آپ بالکل ایسا لیں کہ بس پھر اس کو ایک آدھ دفعہ میں پھینک پھانک دیں۔ لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا اچھے کی طرف گئیں، کہ جو 2000 کا سوٹ تھا پہلے یا 1500 کا تھا، یقین مانیں کہ وہ اب 4000 سے کم کا نہیں ہے۔
کہیں پر بھی. اب 4,000 کا سوٹ ہو گیا, 1,200 روپے درزی نے کر دیے. جو درزی, اچھا درزی بھی بڑے قینچیوں سے نا قطر قطر کپڑے تو کاٹ رہے ہیں, وہ ہماری جیب بھی کاٹ رہے ہیں, ہمارے گلے بھی کاٹ رہے ہیں, ہمارے بچوں کی خوشیاں بھی کاٹ رہے ہیں. مطلب کہ درزی جو 800 روپے لیتا تھا نا پہلے, وہ ایک سادے سوٹ کے اب 1,200 روپے چارج کر رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ کا ارادہ بن بھی رہا تھا کہ آپ بچوں کے بعد مائیں جو ہیں وہ اپنے کپڑے بھی سلوا لیں, تو ماؤں نے چپ چاپ اٹھا کے رکھ دیے اپنے کپڑے کہ نہیں, ایک تو پہلے خریدے ہی نہیں. اگر کسی نے خرید بھی لیے بیچاری نے کہ بہت اصرار پہ فیملی کی اور سارا بجٹ کاٹ کر, تو اب وہ سلائی سوچ رہی ہے کہ میں اس عید پہ چھوڑو رکھے ہوئے پہن لوں گی, بقرعید پہ سلوا لوں گی. جیسے کہ بقرعید پہ گورنمنٹ نے وعدہ کر دیا ہے کہ ہم سستا کر دیں گے سب کچھ. اب درزی کہتے ہیں ہم کیا کریں, بل اتنے آ رہے ہیں بجلی کے, یہ ہے وہی تو تنخواہیں بھی تو بڑھاؤ نا بھائی. جب ہر چیز کے تم بل بڑھا رہے ہو, بجلی کے بڑھا رہے ہو, گیس کے بڑھا رہے ہو, ہر چیز کے یوٹیلیٹی کے تم بڑھا رہے ہو بل, تو پھر سیلریز بھی تو پیچھے سے بڑھاؤ نا. سیلریز ہماری اتنی کی اتنی ہے. اچھا یہ ہو گئی لیڈیز ٹیلر کی بات. اب جینٹس کی بات کر لیں. جینٹس ٹیلر جو لیتے تھے 800, 900, 1,000 روپے, اب کی گئے تو انہوں نے اپنے منہ پھٹ طریقے سے کہہ دیا کہ ہم سلائی کم از کم بھی 1,500 روپے لیں. پہلے تو جینٹس کا سوٹ ہی ڈبل پرائس کا کر دیا انہوں نے. مطلب جو ایک عام سا سوٹ ہمیں مل جاتا تھا 1400-1500 کا, وہ 3,000 سے کم کا نہیں ہے. اگر تھوڑا برانڈیڈ کی طرف جاتے تھے تو جو سیل میں سوٹ لگے ہوئے ہوتے تھے وہ 2200-2300 کے مل جاتے تھے. لیکن اب نہیں, وہ چلے گئے ہیں 4,000 پہ. اب 4,000 وہ ہوں اور 1,500 اس کی سلائی ہو, تو بتائیے پھر. لڑکے تو ویسے ہی بیچارے ہوتے ہیں, انہیں تو کوئی شوق ہی نہیں ہوتا اپنی عید منانے کا. وہ چاہتے ہیں ہمارے گھر والے اچھی عید منا لیں, ہماری امی منا لیں, کپڑے پہن لیں, چوڑیاں پہن لیں, ہماری بہنیں عید منا لیں, ہم پیچھے ہی ہٹ جائیں. تو وہ کہنے لگتے ہیں نہیں ہمارے پاس تو امی پرانے کپڑے رکھے ہیں بالکل نئے جیسے امی, اور یا زیادہ سے زیادہ آپ لے دیں تو ایک پھر اگر خریداری کرنی ہوگی تو ہم ایک کرتا لے آئیں گے. کرتا وہی پھٹا ٹوٹا ریڈی میڈ, اور جیسا تیسا کر کے وہ کرتا آ جائے گا. اور کیونکہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم غریب ہیں, تو ہمارے بچے بھی غریب ہیں, تو ہم اس کی سزا کاٹ رہے ہیں جو قائد اعظم نے اتنی بڑی, مطلب اتنی اسٹرگل کے ساتھ ہمیں پاکستان تحفے میں دیا تھا لے کر. ایک قائد اعظم قصوروار تھے, ایک ان کی قوم قصوروار ہے. یعنی کہ پالیسی گورنمنٹ کی یہ ہے کہ امیر کو امیر تر کر دو اور غریب کو بہت ساری خوشیاں دو, لیکن ان میں کڑوا پن ڈال دو, زہر ڈال دو. یعنی کہ اعلانات تو خوشیوں کے دو, یہ کریں گے وہ کریں گے ہم, لیکن اس میں کڑواہٹ بھر دی. یعنی کہ کڑواہٹ پہ اگر آپ سوئیاں لینے بھی جائیں گی نا تو اس کے پرائز ڈبل ہو چکے ہوں گے. یعنی کہ جو میٹھی سوئیاں ہیں, میٹھی عید ہے, اس کی خوشیاں کڑوی کڑوی ہو چکی ہیں. اوکے بائے, پھر بات ہوگی.